بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے 5 ضروری کام۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، بروز قیامت اس کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جو کچھ کھایا ہوگا، پیا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ جو آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کانوں سے سنا ہے، جو زبان سے بولا ہے، ہاتھ سے کیا ہے، جو پاؤں سے کیا ہے، جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں، نیک یا بد، سب کا حساب ہوگا۔ ریت کے ذرے کے برابر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، یا ریت کے ذرے کے برابر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ لیا اور دیا جائے گا۔ ہم انسان قدرتی طور پر کمزور ہیں، چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، ہم سے غلطیاں اور گناہ سرحد ہوتے رہتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں یعنی ماہ شعبان اور ماہ رمضان رحمتوں والے، برکتوں والے اور بخشش والے مہینے ہیں، اس لیے ان 2 مہینوں میں، خاص طور پر شعبان کے مہینے کے اندر، یہ 5 کام ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرور کرنے چاہیے، تاکہ ہماری سابقہ زندگی غلطیوں، کوتاہیوں اور سرزد ہونے والے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکے۔ اس مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے تو ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے کا چاند بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ دارالقطنی میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا شعبان کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس کے چاند کو دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو جب اس کا چاند دیکھیں، اس کی تاریخیوں کو گنے، تو ہم رمضان المبارک کا انتظار کرنے والے بن جائیں گے۔ ماہ شعبان میں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، کہ یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ جو ہم نے زندگی میں غلطیاں، کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف فرما سکے۔ یا اللہ پاک، ماہ شعبان برکتوں والا مہینہ ہے، پورا سال ہمارا دل جو غافل رہے، غفلت بھری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ شعبان اور ماہ رمضان اور آنے والے بقیہ زندگی کو قیمتی بنا دے۔ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ماہ شعبان میں برکت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی برکت کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے لیے جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں، اور آپ خود کسی اور کے لیے دعا کریں۔ ماہ شعبان میں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے روزوں کی کثرت۔ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کثرت سے روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں، چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ بات حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ اس ماہ شعبان کے اندر چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے رمضان کی تیاری کرنی۔ رمضان کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیاری کریں،
کہ اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو روزوں کے عادی بن جائیں گے. اور جیسے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، تو اس کے شعبان کے مہینے سے ہی ثواب کمانا شروع کر دیں، غریب لوگوں کے اوپر خرچہ کرنا شروع کر دیں، صدقہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں. ویسے تو پورا سال یہ کام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نیکیوں والے کام زیادہ سے زیادہ کریں کہ انہیں کاموں کی وجہ سے آپ کے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی. اس مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر جو 5واں کام آپ نے اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے شب بارات کی عبادت. شب بارات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات ہے. اس رات کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مشرق اور باز رکھنے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اس طرح بیان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کی طرف ہر جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جن کے مرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے. یعنی ان تمام جانداروں کی روحوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے. ایسے تمام نام دیے جاتے ہیں. تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوں گے، تو آپ کا بھی اس حال میں نام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اور اس طرح شب بارات کے اندر نیکی کا کام یہ ہے، آپ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو اٹھ کر عبادت کریں. اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اس رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا. اس طرح شب بارات کو آپ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا آپ کے عزیزوں وغیرہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جائیں گے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ ثواب بھی کما لیں گے. محترم ناظرین، ویسے تو ہر پل ہماری زندگی کے اہم ہے، لیکن ماہ شعبان ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے. ماہ رمضان شعبان سے متصل ہے. ماہ شعبان کا بھی ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین یا رب العالمین.